مسجد بنانا یہ وہ نیکی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اکبر۔ اور یہ طریقہ مسجد کو بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے لیے کوشش کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا بھی انداز ہے، اور سبحان اللہ یہ اللہ اکبر صحابہ کرام کا بھی انداز ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کیسے بنی؟ اگر اس کے بارے میں آپ غور کریں نا تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، نبی پاک علیہ السلام کس سینیریو میں مکے سے مدینے گئے تھے؟ اگر آپ غور کریں کہ مکے سے مدینے کا سفر یہ بڑا دکھ بھرا بھی سفر تھا اور بڑا ڈیفیکلٹ سفر تھا، کیونکہ مکے میں تو سب بڑے نبی پاک وہاں پیدا ہوئے اور وہی نبی پاک کی زندگی گزری، لوگوں کے گھر تھے، کاروبار تھے، فیملیز تھی، اور صحابہ کرام کو ایمٹی ہینڈڈ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یعنی آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ نے پاکستان سے کراچی والوں کو ہی کہہ دیا جائے لاہور شفٹ ہونا ہے، یا کسی کو کہا بھئی آپ نے دبئی جانا ہے یا آپ نے امریکہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لوگ ہوتے ہیں مائگریٹ، مگر کیسے مائگریٹ ہوتے ہیں، کیسے شفٹ ہوتے ہیں؟ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں، اپنا سامان سمیٹتے ہیں، اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہاں بھی گھر بنانا ہے، وہاں بھی جا کر ایڈجسٹ ہونا ہے۔ مگر یہ تاریخ کی وہ مائگریشن تھی، یہ وہ ہجرت تھی کہ کسی کو کچھ لینے کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے نا۔ مکے کے کفار تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مدینے چلے جائیں، انہوں نے تو راستے بند کیے ہوئے تھے، تو ایک ایک کر کے دو کر کے مسلمان نکلے ہیں، چھپتے چھپاتے پہنچے، اور بڑی تعداد میں جب صحابہ پہنچ گئے، نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا کہ یہ ان کو نہیں جانے دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ چلے گئے تو مدینہ پاک میں اسلام مضبوط ہو جائے گا، اور پھر یہ واپس آ کر ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر دیں، ہم سب واپس مکہ ہم سے واپس لے لیں، تو ان کے ذہن میں یہ پلاننگ تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان بدبختوں نے اب یہ پلان کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو سب مل کے حملہ کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ اچھا، سب مل کے شہید کریں گے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ کتنے قبیلے ہیں، کتنے قبیلوں سے بدلہ لیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام جہاں آرام کر رہے تھے اس گھر کا محاصرہ کر کے پلان یہ تھا کہ رات کو ون شاٹ سارے مل کے حملہ کریں گے، مگر یہ ایک ان کی پلاننگ تھی، ایک رب کی خفیہ تدبیر تھی۔ دشمن جو چاہے کر لے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آج رات حملہ ہونا ہے، آج رات اٹیک ہونا ہے۔ And look at the نبی پاک علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ بھائی اگر حملہ ہونا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اسکیپ ہو جاتے، تشریف لے جاتے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال ہے۔ میرے آقا نے کیا کمال کا پلان کیا، نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی آج تمہیں میرے بستر پر آرام کرنا ہے، صبح ہو تو اب تم نے میری جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں وہ لوٹا کر مدینے آ جانا ہے۔ چلے کیا بات ہے، آج ویسے کچھ برکت والی بات ہی ہے، بات شروع امام حسین سے ہوئی ہے، ذکر بی بی فاطمہ کا ہوا ہے، ہم پہنچ گئے مولا علی کے قدموں میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اب مولا علی، کیا بات ہے، اب مولا علی کی شجاعت دیکھیں، پتا ہے، اچھا ایسا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نہیں، ان کو بتا دیا کہ آج رات حملہ ہونا ہے اس بستر پر، اور وہی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں جس چادر کو نبی پاک اوڑھ کر سوتے تھے، یعنی یہ معلوم تھا کہ آج اٹیک ہونا ہے۔ مگر سبحان اللہ، شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں، وفاداری کسے کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں اس رات مجھے جیسی نیند آئی ہے ایسے پہلے کبھی نیند ہی نہیں آئی ہے۔ کیسے نیند آ سکتی ہے؟ آپ کو کوئی کہے کہ آج رات آپ کے گھر پہ اٹیک ہوگا، بندے کی تو نیند گئی۔ اب مولا علی کا ایمان کیسا تھا، کیوں نیند آئی، وجہ بتائی انہوں نے، کہتے ہیں میرے لیے وہ پھولوں کی سیج تھی، کیونکہ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا صبح اٹھ کر امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ سبانے مصطفیٰ سے نکلا تھا تو مجھے کیا ہونا تھا، میں صبح تک باقی بھی رہتا، سلامت بھی رہتا، امانتیں بھی دینی تھی، مدینے بھی پہنچنا تھا۔ کیوں، میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، سرکار کی زبان سے نکلا تھا نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کہتے ہیں میں سو گیا۔ اب دیکھیں یہ منظر ذرا غور کیجئے، کفار نے گھیرا ہوا اس گھر کو،
سرکار علیہ السلام اس گھر میں ہیں، مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا، اب نکلنا تھا نا، دشمن تو کھڑے تھے۔ اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک ان کے سامنے سے نکلے، سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور ان کے سروں پر جو کفار محاصرہ کیے ہوئے، کارڈن آف کیے ہوئے، اسلحہ ہاتھ میں، ان کے سر پر کچھ خاک ڈالتے ہوئے آقا ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو نظر نہیں آیا۔ اچھا یہ خاک کیوں ڈالی، یہ بھی ذرا سنیے۔ ایک بندہ دور کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہیں، کچھ پلاننگ چل رہی ہے، اور دیکھا ایک شخصیت اندر سے گزری، سب کے سروں پر کچھ خاک ڈالی اور چلے گئے۔ تو وہ بندہ دور سے آیا، کہتا ہے کہ آپ کسی کو حملے کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں، مسلمانوں کے نبی اندر ہے اور ہمارا پلان ہے۔ کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر گئے؟ کہ نہیں، وہ نہیں گزرے۔ بولا تم سب کے سر پہ خاک بھی ڈالی ہے؟ ہاتھ لگایا تو سر پہ خاک بھی موجود تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نکل گئے، کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، رب نے اپنے حبیب کو بچانا تھا، وہ ان کے سامنے سے نکل گئے۔ ابھی طویل واقعہ، ورنہ ہجرت کی تو داستان ایسی ہے کہ جب بات کریں تو غار ثور کی بھی بات کریں، صدیق اکبر کی بات بھی کریں، ان کی قربانی کی بھی بات کریں، وہ سانپ کی بھی بات کریں، مولا صدیق اکبر نے کس طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے نبی پاک کو آرام سے خلل نہ ڈالا، لیکن کس طرح نبی پاک پہنچے۔ میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں، try to understand the scenario of that time۔ کتنا خوف تھا، کتنے حملے تھے۔ اچھا پھر ان لوگوں نے جگہ جگہ پاکٹس لگائے ہوئے تھے، یعنی اعلان کیا تھا کہ مدینے نہیں پہنچنے دینا۔ جب پتہ چل گیا نا نبی پاک نکل گئے تو پھر بھی چین نہیں آیا، پھر اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کر بعد اللہ جو ان کو گرفتار کر لے گا، یا جو ان کو جناب کسی طرح روک لے گا تو کیا ہوگا۔ کہا کہ پھر ان کو جو ہے وہ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اب لوگ نکل پڑے راستے میں اپنے اپنے فوجیوں کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر، کہ کہیں نہ کہیں سے اطلاع ملے تو سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو بعد اللہ روک لیا جائے۔ تو اس خوف میں، اس فضا میں یہ سفر ہوا تھا، اس کیفیت میں یہ سفر ہوا تھا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، مگر جب مدینہ پاک کے قریب پہنچے نا تو سراقہ بن مالک جو تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے، اپنے قبیلے کے ساتھ، اور پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک یہاں پر ہے، اور نبی پاک کو ماد اللہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، پیارے آقا کی پیاری باتیں سنی۔ کمال یہ تھا گرفتار کرنے آئے تھے، آقا کو دیکھ کر ان کے عشق میں خود گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور look at the revolution، یہ ایک الگ داستان ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، کوئی نیک نمازی شریف آدمی ہو، بندہ اس سے لڑنے آئے، جب چہرہ دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، معاف کیا، اب اس سے کیا لڑوں یار، نیک آدمی لگ رہا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اب تو خیر وہ بھی نہیں ہوتا ہے، پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا، یہ چور ڈاکو یا روڈ پر چھیننے والے کسی امام صاحب مولوی صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں چلو مولانا صاحب آپ کا موبائل نہیں چھینتے، اب تو ان کا بھی لے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو بھی جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن چلے کبھی ہو گیا ہوگا کسی کے ساتھ، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ جان لینے آئے اور جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر ان کے قدموں پر جان قربان کرنے والا بن جائے۔ گرفتار کرنے آئے اور جناب سرکار دو عالم علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر خود عشق میں گرفتار ہو جائے۔ سراقہ کہتے تھے میں دیکھتا ہوں مدینے کیسے جاتے ہیں، جانے نہیں دوں گا، راستے میں پکڑ لوں گا، راستے میں روکوں گا۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک سے ملاقات ہوئی کہتے حضور اب دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے، اب میں دیکھتا ہوں روکتا کون ہے حضور، اب میں کے ساتھ مدینے جاؤں گا۔ اور سبحان اللہ امامہ اتارتے ہیں، نیزے پر پرچم بناتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔